اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ایسے شخص کو قتل کیا جو 100 آدمیوں کے برابر اکیلا لڑتا تھا۔ یہ مسجد ہے الفتح، یہ مسجد کھلی ہوئی ہے، نوافل لوگ ادا کرتے ہیں یہاں پہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سر رکھ کے ہتھیلی پہ شہادت کی یہ بازی، تنہا بھی ہیں بے اسلحہ و بارود ہیں غازی، مصروف عبادت ہے مگر خون میں لت پت، اقصی کو ملیں گے کہاں پھر ایسے نمازی۔ اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، مسجد اقصی کی حفاظت فرما، امت مسلمہ کو متحد ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم ثبت قلبی علی دینک، اللہم ثبت قلبی علی دینک، اللہم ثبت قلبی علی دینک، آمین یا رب العالمین۔ جس طرح آج یہودی مسلمانوں کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، مسلمانوں کے اوپر ظلم کر رہے ہیں فلسطین کے اندر، زمانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی یہودی اس طرح کی حرکتیں، اس طرح کی سازشیں پلاننگ کرتے رہتے تھے۔ ایک غزوہ جو ہے سن 5 ہجری میں ہوا، وہ انہی کی وجہ سے ہوا۔ آج میں آپ کو اس جگہ کی زیارت بھی کرواؤں گا جہاں پہ یہ غزوہ ہوا تھا، اور کچھ اس واقعے کے بارے میں بھی آپ کو بتاتا ہوں۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ایسے انسان کو قتل کیا جس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ 100 بندوں کے ساتھ اکیلا لڑتا ہے۔ تو آج تھوڑی سی بات اس پہ کروں گا اور آپ کو اس جگہ کی بھی زیارت کرواؤں گا انشاءاللہ۔ اور جو لوگ بھی میرے چینل پہ آ رہے ہیں، آپ سے گزارش ہے اس کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں انشاءاللہ۔ سن 5 ہجری کے اندر یہ غزوہ پیش آیا، اس کا نام ہے غزوہ احزاب، اور غزوہ خندق بھی اسے کہا جاتا ہے۔ بیسیکلی مدینہ منورہ کے اندر یہودیوں کے 3 بڑے قبیلے آباد تھے، بنو قینقاع، بنو نضیر اینڈ بنو قریظہ۔ ان کا مسلمانوں کے ساتھ اتحاد تھا۔ بنو قینقاع جو تھا وہ خیبر کے اندر آباد تھا، بنو نضیر اینڈ بنو قریظہ مدینہ کے اندر۔ بنو نضیر کا سردار تھا حیی ابن اخطم، جو ہمیشہ مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتا رہتا، کہیں نہ کہیں مسلمانوں کو انگیج رکھتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا اس کو وارن کیا، لیکن پھر بھی وہ مسلمانوں کے خلاف چالیں چلتا رہتا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی قبیلوں کے ساتھ مل کے اس کو مدینہ بدر کر دیا، مدینہ سے نکال دیا۔ وہ بھی جا کے خیبر میں دوسرے یہودی قبیلے کے ساتھ جا کے مل کے آباد ہو گیا۔ پھر وہاں سے اس نے کفار مکہ کے ساتھ مل کے ایک پلان بنایا، اور اس نے کہا کہ ہم ان مسلمانوں کو ایک ایسا لشکر تیار کرتے ہیں کہ ایک ہی بار میں مسلمانوں کو ختم کر دیتے ہیں۔ 1 درجن سے زیادہ قبیلوں کو اس نے اپنے ساتھ ملایا، اور 10,000 کا لشکر لے کے مدینہ کی طرف وہ روانہ ہو گئے۔ جب یہ خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کے ساتھ مشورہ کیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے جنگ کرنے کی تیاری کی۔ تو حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ جو فارس سے آئے ہوئے تھے، انہوں نے مشورہ دیا کہ ہم مدینہ کے اندر رہ کر اپنا دفاع کریں، کیونکہ ہم تعداد میں کم ہیں، وہ 10,000 کا لشکر ہے اور ہم 3,000 ہیں، اور اس میں بھی منافقین ہیں، اور غزہ کی قلت بھی ہے، مالی حالات بھی تھوڑے تھے کمزور یعنی۔ تو مدینہ کے اندر رہ کے دفاع کرنے کا پلان بنایا گیا۔ اور یہ جو جگہ جہاں پہ میں کھڑا ہوں، اس جگہ پہ یعنی اپنا دفاع کے لیے صحابہ کرام جمع ہوئے، اپنا خیمے لگائے۔ اور حضرت سلمان فارسی نے بتایا کہ فارس میں جب بھی کوئی لشکر ہمارے اوپر حملے کے لیے آتا تو ہم اپنا دفاع خندق کھود کے کرتے۔ تو اس جگہ میں 2 طرف پہاڑ تھے، 2 طرف سے حملہ نہیں ہو سکتا تھا، اور تیسری طرف بنو قریظہ قبیلہ تھا جس کا اتحاد تھا مسلمانوں کے ساتھ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ حالانکہ جنگ کے دوران اس نے وہ اتحاد توڑ دیا تھا۔ تو شمال کی طرف سے ہی صرف خطرہ تھا جنگ کا، حملے کا۔ تو حضرت سلیمان فارسی نے مشورہ دیا کہ ہم خندق کھودیں، اور اتنی سخت زمین پہ مسلمانوں نے بھوک کی حالت میں پیٹ پہ پتھر باندھ کے خندق کھودی۔ اور جب خندق کھود رہے تھے تو اسی ٹائم ایک ایسا واقعہ بھی ہوا کہ خندق کے دوران ایک ایسی چٹان آ گئی بیچ میں جو ٹوٹ نہیں رہی تھی صحابہ سے،
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے بارے میں بتایا گیا تو آپ نے آ کے اس کے اوپر 3 بار ضرب لگائی. جب پہلی بار ضرب لگائی تو آپ کے لیے ایک روشنی ظاہر ہوئی تو آپ نے فرمایا اللہ نے مجھے رومن امپائر عطا کر دی ہے. جب دوسری ضرب لگائی پھر ایک روشنی ظاہر ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے پرشین امپائر بھی عطا کر دی ہے. جب تیسری بار ضرب لگائی وہ پتھر ریزہ ریزہ ہو گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے یمن کے خزانوں سے بھی نواز دیا. جو جگہ ہے یہ مقام مولا علی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے منسوب ہے کہ یہاں پہ ان کا خیمہ تھا. اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ایسے شخص کو قتل کیا جو 100 آدمیوں کے برابر اکیلا لڑتا تھا. اس نے اپنے گھوڑے کو بھگایا اور وہ خندق کراس کر گیا. خندق کراس کرنے کے بعد وہ مسلمانوں کو للکارنے لگا اور 3 بار اس نے مسلمانوں کو للکارا. تینوں بار سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اس کے ساتھ مقابلے کے لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بازو سے پکڑ کے بٹھا دیا. پھر تیسری بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کے ساتھ مقابلے کے لیے بھیجا. تو اس نے کہا کہ جس کے ساتھ بھی میں لڑتا ہوں اس سے اس کی آخری 3 خواہشات پوچھتا ہوں تو بتاؤ تمہاری کیا خواہش ہے. سیدنا علی نے کہا کہ میری پہلی خواہش یہ ہے کہ تم مسلمان ہو جاؤ، کلمہ پڑھ لو. اس نے انکار کیا. پھر دوسری خواہش آپ نے کہا کہ تم یہ جنگ نہ کرو، یہاں سے چلے جاؤ. اس نے کہا ہم تو لڑنے کے لیے آئے ہیں، ہم لڑیں گے. ان کو اپنی تعداد پہ گھمنڈ تھا، گمان تھا. اور تیسری خواہش سیدنا علی نے کہا کہ میرے ساتھ مقابلہ کرو. تو وہ جب مقابلے کے لیے آیا تو ایک ہی وار میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو ڈھیر کر دیا. یہ جو جگہ ہے یہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہاں پہ خیمہ تھا اور یہ یہاں پہ مسجد بنا دی گئی ہوئی ہے. جو بڑی مسجد نظر آ رہی ہے یہاں پہ 2 مساجد تھی، سیدنا ابو بکر صدیق اور سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے. وقت کی ضرورت کی وجہ سے یہاں پہ یہ ایک بڑی مسجد بنا دی گئی ہے. یہاں پہ لیڈیز بھی نماز ادا کرتی ہیں، خواتین بھی اور مرد حضرات بھی. اور یہ جو سامنے مسجد ہے یہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے منسوب ہے. اسی طرح وہ سامنے ایک چھوٹی مسجد نظر آ رہی ہے وہ سلمان فارسی، اور سب سے اوپر جو ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے منسوب ہے. قریب جا کے میں آپ کو باقاعدہ ان کی بھی زیارتیں کرواتا ہوں. اور یہ غزوہ جو ہے مسلمانوں کو اس میں فتح ہوئی تھی. اللہ کی طرف سے ایسی مدد آئی مسلمانوں کی کہ ٹھنڈی ہوائیں چلیں رات کو اور ان کے خیمے الٹ گئے، ان کے جو پکوان تھے پکڑے تھے وہ سب الٹ گئے، بھگدڑ مچ گئی ان کے کیمپوں میں. تو اس طرح سے وہ کفار مکہ یہود سب جو ہیں وہ بھاگ گئے تھے. غزوہ میں سیدنا نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس ٹائم مسلمان ہوئے تھے ان کا ایک بڑا مین رول تھا. اس غزوہ کی آپ نے فزیکل کوئی ویڈیو دیکھنی ہونا تو آپ عمر سیریز دیکھیں. عمر سیریز میں بہت زبردست جو ہے اس غزوہ کو فلمایا گیا ہے. سیدنا عمر کے پورا زمانہ جو ہے اس میں دکھایا گیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے 6 سال پہلے سے لے کے سیدنا عمر کی شہادت تک جو ہے انہوں نے اس میں فلمایا، اور بڑا زبردست جو ہے اس میں کام ہے. وہ کسی عام بندے کا نہیں ہے، بہت بڑے مفتی دنیا کے بڑے مفتی ہیں انہوں نے جو ہے اس کو بنوایا ہے، اس میں جو بھی ان کا کردار ہے. مدینہ میں آتے ہیں تو یہاں پہ یہ جگہ غزوہ خندق کے نام سے بھی اور 7 مساجد کے نام سے بھی معروف ہے، مشہور ہے. یہ مسجد کھلی ہوئی ہے، نوافل لوگ ادا کرتے ہیں یہاں پہ. یہ مسجد کا نام ہے سلمان الفارسی، یہ ان کے نام سے منسوب ہے. اور وہ اوپر والی جو ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی کے نام سے منسوب ہے وہ مسجد. یہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ مبارک تھا. یہ مسجد ہے الفتح جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ تھا. یہ اس طرف پہاڑ ہے اور اس سائڈ پہ جو ہے وہ خندق کھودی گئی تھی شمال کی طرف.
سبحان الله. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. هو الخندق الرمال الحجارة حجارة صلب حرة حرة.